السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم تھوڑا سا ان کا تعارف جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان آپ کا نام ہے، ابو ابطار اللہ آپ کی کنیت ہے، سلمان الخیر کے لقب سے آپ مشہور ہے۔ گویا سلمان کیا تھے؟ خیر مجسم تھے، ملک فارس کے رام ہرموس کے مضافات میں سے تھے، قصبہ جئی کے رہنے والے تھے اور آپ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ آپ کس کے بیٹے ہو تو وہ یہ جواب دیتے کہ میں سلمان بیٹا ہوں اسلام کا، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے، پس کیا اچھا باپ ہے اور کیا اچھا بیٹا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح بن مریم کا زمانہ تو نہیں، لیکن حضرت مسیح کے کسی حواری اور وسیع کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر باتیں بھی ان کی عمر کے بارے میں پائی، وہ سب اس پر متفق ہے کہ آپ کی عمر 250 سال سے زیادہ ہے۔ ابو شیخ طبقات الصباحرنین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو شک نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے اب ہم ان کا واقعہ سنتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبانی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے میری حفاظت کرتے تھے اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش قدا کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اسی لیے مجبوری میں مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبرگیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا، راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا، مجھے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی تو میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا۔ دیکھا تو نصارہ کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں نے یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے تو ان لوگوں نے کہا ملک شام میں۔ اسی میں سورج چھپ گیا تو میرے باپ نے انتظار کر کے تلاش میں قاصد دوڑائے۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرے باپ نے پوچھا کہ اے بیٹے تو کہا تھا، تو میں نے تمام واقعہ بیان کیا تو میرے باپ نے کہا اس دین میں یعنی نصرانیت میں کوئی خیر نہیں ہے اور تیرے ہی باپ دادا کا دین یعنی آتش پرستی ان سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم نصرانیوں کا ہی دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ تو میرے باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دی اور میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قیدیوں میں سے کر دوں، جیسا کہ عام اہل باطل کا طریقہ ہے۔ تو میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کا جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیروں سے نکال پھینکی اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے ملک شام پہنچ کر ان سے پوچھا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے تو لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس پادری کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی خدمت میں رہ پڑوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیے لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقیروں اور مسکینوں کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے 7 مٹکے جمع کر لیے۔
جب وہ مر گیا تو لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے، تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا، اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پہلے کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہو، تو اس پادری نے کہا کہ موصل نامی جگہ پر ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیے کہ میں کہاں جاؤں؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو کہ صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتلاؤں۔ البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو کہ دین ابراہیمی پر ہوگا، اور عرب کی سرزمین پر ان کا ظہور ہوگا، اور وہ ایک نخلستانی زمینی کی طرف ہجرت کریں گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو وہاں ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوں گی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور تحفہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوں گی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس دوران میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھی۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، میں یہ گائے اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب ہم کرا نامی گھاٹی میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جب میں اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے پیڑ کو دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنو قریظہ میں کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اسی طرح 10 مرتبہ سے زیادہ بیچا گیا ہوں۔ لوگوں نے سلمان کو برابر بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ میں خریدا، لیکن ان کی اصلی قیمت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے پیڑوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے بالکل علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور کوبہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے پیڑ پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور وہ یہ کہنے لگا خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کر دے کہ وہ کوبہ میں ایک شخص کے چاروں طرف جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گر جاؤں گا۔ بشیر و نذیر کی آمد نے سلمان کو ایسا بے خود اور وارافتہ بنایا کہ اگر لولا ان ربطنا علی قلبها کا مضمون نہ ہوتا تو پیڑ سے گر ہی پڑتے۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت تعجب میں تھے اور سلمان کی زبان حال یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ اے میرے دوستو، خدا کی قسم میں اب تم سا نہیں رہا، جبکہ مجھ کو دیار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال میں دل کو تھام کر پیڑ سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کرتے ہو، وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرا آقا غصے میں آ گیا اور زور سے ایک تمانچہ میرے رسید کیا اور کہا کہ تجھ کو اس سے کیا مطلب، تو اپنا کام کر۔
جب شام ہوئی اور کام سے چھٹی ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوبہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب حضرات صاحب حاجت ہے، اسی لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم یہ ان 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔ میں وہاں سے واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کرو۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے، اسی لیے میں یہ تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کھلایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری علامت ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ساتھ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ان کے سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھ سکو۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے آؤ۔ تو میں سامنے آیا اور جس طرح سے اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا اسی طرح سے میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا اور اسی وقت مشرف با اسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا سے کہا۔ اس پر آقا نے یہ جواب دیا کہ اگر تم 40 اوقیہ سونا ادا کر دو اور 300 پیڑ کھجور کے ادا کر دو اور جب وہ پھلدار ہو جائے تو تم آزاد ہو۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان رضی اللہ عنہ کی کھجور کے پودوں سے مدد کرے۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 پودوں سے اور کسی نے 10 پودوں سے مدد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے سلمان ان کے لیے گڈھے تیار کرو۔ جب گڈھے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے ان تمام پودوں کو لگایا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ابھی 1 سال گزرنے نہ پایا تھا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی بھی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سر و سبز و شاداب ہو گئے اور سب کو پھل آ گیا۔ اب درختوں کا قرضہ تو ادا ہو گیا، صرف درہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ یعنی انڈے کی مقدار کا سونا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا ہے، اس کو بلاؤ۔ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیضہ کی مقدار کا سونا عطا فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تمہارا قرضہ عطا فرمائیں گا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرضہ کہاں ادا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا تمام قرض ادا ہو گیا اور میں غلامی سے آزاد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرقاب رہا۔
یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دے اور ہمارے چینل پاور آف ایمان کو سبسکرائب کر دے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سبھی مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ السلام علیکم۔